طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ آج آپ کا جو قواعد کا پیپر ہے وہ میں حل کراؤں گا، اور قواعد کے سلسلے میں کئی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، آپ ان سے میں وہ باتیں کروں گا اور ان پر جو ہے آپ کو تیاری کراؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا 2 روز کے بعد آپ کا اردو کا پیپر ہونے والا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا پیپر اچھے سے اچھا ہو جائے۔ بہرحال آئیے چلتے ہیں سیدھے اور آپ کا جو پیپر ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے نا۔ پچھلے سال کا جو پیپر ہے دیکھیے وہ میرے پاس ہے، اور دیکھیے اس میں جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کیا اس میں پوچھا گیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ دیے گئے سوالات کے صحیح جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ علم کی جمع یعنی واحد جمع آ رہا ہے نا۔ کیا چیز ہے ہمیں آپ کو جو پڑھانا ہے، اس میں پڑھائیں گے ہم آپ کو، یعنی اردو قواعد ہے نا، اردو قواعد یعنی اردو گرامر ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی چیز اس میں انہوں نے پوچھی ہے، علم کی جمع یعنی واحد اور جمع۔ کیا چیز آئے گی؟ واحد اور جمع، یہ ہوگی پہلی بات۔ اور دوسری چیز کیا چیز ہے؟ اس کا درست املا والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ درست املا والے لفظ کی نشاندہی کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی الگ ہے، درست جملے کی نشاندہی کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم سارے سوال آپ کے حل کروا دیں گے، پریشان مت ہوئیے آپ، ٹھیک۔ صرف آپ توجہ سے ادھر دیکھیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا، ڈریے نہیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے مؤنث اور مذکر۔ یہ ہے مؤنث و مذکر، ٹھیک ہے نا۔ یہی اتنی چیزیں اس میں ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ذرا سا ہمارا موبائل ہمارا دے دی۔ اس کے علاوہ یہ ہے وہ مضمون نگاری ہے، اور چھٹا ہے جو آپ کا وہ جو لیٹر رائٹنگ ہے نا، خط، لیٹر رائٹنگ، یہ آپ کا لیٹر رائٹنگ۔ ہم ایک دم آسان طریقہ آپ کو لیٹر رائٹنگ کا بتا دیں گے۔ دیکھیے جو ہمارے بچوں نے جو مجھ سے پوچھا ہے، جو مجھے میسج کیا ہے، وہ یہ ہے لیٹر رائٹنگ فارمیٹ، ردیف و قافیہ۔ اچھا یہ بھی ہے، اچھا چلیے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ردیف کیا ہے؟ ردیف و قافیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ردیف و قافیہ، مذکر مؤنث ایسے، یہ ساری چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں گا آپ کو میں۔ ایک لفظ اس میں کہیں آیا تھا، تلمیح کا بھی ایک لفظ آیا تھا، جیسے کہ وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، سب سمیٹ دیں گے ہم آپ کو۔ دیکھیے اس میں کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، جیسے یہ غالب کی غزل تھی، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، یہ غالب کی غزل ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، اور ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا، اور ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر مرزا غالب ہیں۔ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، یا آپ تاریخ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں
محبوب سے لگاوٹ کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں؟ غزل کے کون سے شعر میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے؟ تشریح کیجیے۔ یہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بادشاہ نمرود تھا ہیں؟ وہ ہم نے غزل پڑھائی غالب کی، وہ کھولیے والا ویڈیو، اس میں دیکھیے کیا پڑھایا میں نے ہیں۔ تو یہ تلمیح کہتے ہیں جس میں کوئی تاریخی واقعہ پیش کیا جائے، یعنی ہسٹوریکل ایونٹ۔ کیا ہے؟ نمرود کی تاریخ پیش کی گئی ہے اس میں کہ نہیں پیش کی گئی؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ کیا وہ نمرود بادشاہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا، یہ ایک ہسٹری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی شعر میں جب کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غزل کے کون سے شعر میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے؟ اسی شعر میں کیا گیا ہے۔ کس میں؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی اس شعر میں، ٹھیک؟ اور کہہ رہے ہیں کہ تشریح کیجیے، اسی شعر میں تلمیح ہے اور اس کی تشریح کر دیجیے گا۔ آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اور رقیبوں کے متعلق شاعر نے کیا کہا ہے کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گرا نہ ہوا۔ انہیں رقیب کے بارے اس کی بھی شرح آپ اس میں دیکھ لیجیے گا جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک؟ تو یہ بات تو ایسے ہی کسی نے مجھے ایک ویڈیو پر مجھے بھیج دی، ہمارے ہی شاگرد ہیں انہوں نے بھیج دی۔ تو اب میں آپ سے رفتہ رفتہ آپ کو گرامر کی طرف لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ گرامر میں آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ دیکھیے گرامر کے سلسلے میں آپ اردو سیکھ رہے ہیں، لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ان کا کال آیا تھا، تو ان کا کال آیا تھا یا ان کی کال آئی تھی، یہی لکھ کے دے دے گا وہ۔ اور اسی طرح سے اس میں جیسے انہوں نے یہ دیا ہے، دیکھیے کیا دیا ہے انہوں نے جملے درست کرنے میں، آسان ہے ایک دم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کریں کہ جملے درست، آج میری امتحان ہے، آپشن دیے 4، یہ ملٹیپل چوائس کوشچن ہے۔ آج میری امتحان ہے، آج میرا امتحان ہے، آج میرے امتحان ہے، آج میرا امتحان ہے۔ تو آپ کو پتہ خود ہی لگ رہا ہے آج میرا امتحان ہی صحیح۔ اگر صاف اردو بولنا جانتے ہوں گے آپ تو آپ کہہ دیں گے نہیں آج میرا امتحان ہے، یہ ہے صحیح۔ ٹھیک سے آنکھیں کھول کے دیکھیے گا، اس میں پڑھیے گا ٹھیک سے، 4 مرتبہ پڑھیے گا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے درست املا والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ مان لیجیے 4 لفظ دے دیے آپ کو، درست املا کو میں تھوڑا سا پڑھا دوں آپ کو، چلیے ایک ایک کر کے میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ڈسٹر کہاں گیا؟ درست املا والے، یہ درست املا والے، پہلے ہم کرتے ہیں درست املا والے لفظ کی نشاندہی کیجیے، اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو درست املا میں ہم نے جیسے آپ سے لکھا خلوص ایک لفظ ہے، ان میں درست املا کیا ہے یہ پوچھا ہم نے کہ درست املا والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا لکھا ہم نے خلوص ہے سواد سے، دوسرا لکھا خلوص سین سے، تیسرا لکھا ہم نے خلوص سے، اور چوتھا لکھا ہم نے خلوص اس کو لکھ دیں گے ہم شین سے، مان لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ان میں جو صحیح ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ آپ نے اردو کو بہت غور سے اگر پڑھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں جو ہے وہ یہ جو ہے صحیح ہے یہ والا، اور یہ والا نہیں صحیح ہے۔ تو اس میں خلوص جو ہے وہ سواد سے ہوگا، سین سے نہیں ہوتا ہے، سے بھی نہیں ہوتا ہے، شین سے بھی، خلوص ہوتا ہی نہیں ہے۔ خلوص ایک اپنا کچھ نہیں سمجھا تو خلوص ڈال دیا اس میں اٹھا کے اس نے، تو آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ڈالے گا وہ۔ تو آپ کا جو لفظ کا جو املا ہے وہ درست ہونا چاہیے، وہی املا کہ آپ کا املا جتنے گولے بنے، ہم نے آپ کے کاپی میں جتنے گولے بنائے ہیں وہ وہی ہے، اور کیا ہے۔ اب جیسے آپ سے کہا جائے کہ کیا نام ہے، کوئی بھی لفظ لے لیجیے، اب آپ ایک لفظ لکھیے، اسی طرح سے خلوص ہو گیا، اور کثرت، بلکہ کثرت نہیں، آپ لکھیے حلوہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلا ہم نے لکھا حلوہ، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا لکھے
हलवा। तीसरा लिखिए हलवा, और चौथा लिखिए हलवा। अब फंसाया इसमें है, क्या हो गया? हलवा। तो हलवा क्या है? ये सही आपका हलवा, ठीक है ना। हलवाई, इसी में अगर हम ये लगा दें तो ये हो जाएगा हलवाई, ठीक है ना। हलवा होता ही नहीं है, ये छोटे है से होता ही नहीं है, छोटे है से ये होता ही नहीं है, तो ये होगा हलवा। ये बड़ा मुश्किल मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो पूछेंगे बहुत आसान से आपसे, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक और हम लफ्ज़ दे देते हैं आपको भी हम यहाँ पे। ये तलमी को यहाँ से हटा दें, जगह बना लें ज़रा सी, ठीक, जगह ही बनाएंगे। और यहाँ हम देते हैं, इसी पहले वाले में चल रहे हैं अभी हम, ये दूसरे वाले में लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, ठीक है ना। दूसरे वाले में चल रहे हैं, इसमें कोई एक लफ्ज़ ले लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें लिख लेंगे वो सेहत है, सेहत एक ये लिखी हमने, पहली लिखी सेहत, और फिर दूसरा लिखा सेहत, तीसरा लिखा दो से लिख दिया, और चौथा लिखा सेहत। आइए बनाइए इसमें क्या सेहत है। आपने अगर लिखने की मशक की होगी, उर्दू को ठीक से रीडिंग की होगी, उर्दू को पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लिखी होगी, आप कह देंगे नहीं सर ये सेहत ये वाला ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उर्दू की किताब को खोलिए और उर्दू में जो है वो लफ्ज़ को ठीक से पढ़िए। आपके पास में वही लाजवाल मुरक्के है, उसको पढ़िए खोल कर, है ना। और ये देखिए कि किस लफ्ज़ में हमको परेशानी हो रही है ना। वो आपके जो है वो इमला इमले की वहीं से तैयारी हो जाएगी, दुरुस्त इमले की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। जुमला अगर हम पढ़वाएंगे तो जुमले जो होते हैं वो गलत होते हैं वो और सही होते हैं, उसमें से आपकी निशानदेही करना है दुरुस्त जुमले की है। अब मान लीजिए हमने एक दुरुस्त जुमला करवाना है आपको, ठीक। जुमले के लिए हम क्या लिखेंगे कि देखिए कि मेरा भाई, देखिए इसमें ये दुरुस्त जुमले, बहुत सारे जुमले हैं इसमें, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए मौजू और गैर मौजू में, ये देखिए, हाँ, क्या धोबी ने आपकी कमीज लाई? ये क्या है? क्या धोबी ने आपकी कमीज लाई? बोलने में ख़राब लग रहा है, समाखराशी हो रही है, ये गैर मौजू हो गया, ये सही नहीं है, दुरुस्त जुमला नहीं है। इसका सही क्या है? क्या धोबी आपकी कमीज लाया? उसी तरह से लड़कों ने बाज़ार से सब्जियां लाईं, ये क्या बोल रहे हैं भाई, कौन सी ज़बान है ये? लड़के बाज़ार से सब्ज़ी लाए, सीधे सीधे बोलिए एकदम, ठीक है ना। अब देखिए उनके यहाँ से हमने बच्चों के लिए कुछ खिलौने और कुछ बताशे लाए हैं, उनके यहाँ से हम बच्चों के लिए कुछ खिलौने और कुछ बताशे लाए, ये है सही जुमला, ठीक है ना। अब देखिए कि मास्टर जी के हुक्म के मुताबिक सभी बच्चों ने नज़्म पढ़नी शुरू किया, नज़्म पढ़नी शुरू किया। मास्टर जी के हुक्म के मुताबिक सभी बच्चों ने नज़्म पढ़ना शुरू की, ये हुआ सही जुमला। अहमद ने हमें 100 रुपये देना चाहा मगर नहीं दिए। अहमद ने हमें 100 रुपये देने चाहे मगर नहीं दिए। और रूपा ने यहाँ से निकलना चाहिए मगर नहीं निकल पाई। क्या ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कितनी ख़राब, समझ में आ रहा है आपके? रूपा ने यहाँ से निकलना चाहा मगर नहीं निकल पाई, मगर निकल नहीं पाई, ये हुआ सही। तो इस तरह से बहुत सारे जुमले हैं। अब आप देखिए कि अब एक गलत जुमला सुनिए आप, हम लोगों ने आज उनके यहाँ पार्टी में जाना है, ये बहुत बोला जाता है, हमने जाना है वहाँ। हमने जाना है क्या होता भैया? अरे हमें जाना है, हमने जाना क्या चीज़ होती है? तो हम लोगों ने आज उनके यहाँ पार्टी में जाना है, हम लोगों को आज उनके यहाँ पार्टी में जाना, ये हुआ सही। ये सब जुमले हैं। देखिए अभी आपने
آپ نے شب غم دیکھی ہے نہ مسرت صبح. یہ موضوع صحیح ہے. اب سنیے، بہت آسان سا دے رہے ہیں. کالج کی تمام لڑکیوں نے کل یوم خواتین منائیں. یوم خواتین منائیں. کالج کی تمام لڑکیوں نے کل یوم خواتین منایا. یہ ہوا صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بہت سارے ہیں. دیکھیے، ہاں، اب ایک گھڑی ہو کہ 10 گھڑی تمہیں کیا، یہ جملہ درست نہیں ہے. ایک گھڑی ہو کہ 10 گھڑی تمہیں کیا، ایک گھڑی ہو کہ 10 گھڑیاں تمہیں کیا، یہ صحیح ہے. اب دوسرا سنیے. آج کے دور میں انگریزی، ہندی، اردو وغیرہ زبان کی بہت مانگ ہے. اس کا صحیح ہوگا، آج کے دور میں انگریزی، ہندی، اردو وغیرہ زبانوں کی بہت مانگ ہے. اب اسی طرح سے دیکھیے، یہ خراب ہے، غلط جملہ. دیکھیے، کہ کل سویرے کمرے کی سبھی دیوار پر پتائی ہوگی. سبھی دیوار پر پتائی ہوگی. کل سویرے کمرے کی سبھی دیواروں پر پتائی ہوگی. دیوار پر پتائی ہوگی. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ کل سویرے کمرے کی سبھی دیوار پر پتائی ہوگی، سبھی دیواروں پر ہوگی. ارے ایک دیوار ہے کہ دیواریں ہیں. اب آگے دیکھیے، سبھی بھائی نے مل کر یہ فیصلہ کیا. سبھی بھائی نے مل کر یا سبھی بھائیوں نے مل کر؟ سبھی بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک بہت آسان سا دیکھیے، لفظ شبانہ کا کیا معنی ہے؟ لفظ شبانہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ہے جملہ، اس کو درست کرنا ہے. تو لفظ شبانہ کا کیا معنی ہوگا، یا لفظ شبانہ کے کیا معنی ہے، یہ لکھا جائے گا. لفظ شبانہ کے کیا معنی ہے، یہ صحیح ہوا جملہ آپ کا. سمجھ گئے آپ؟ تو اس طرح سے آئیں گے آپ کے. اور قالین بچھ چکی ہے، آپ تشریف لائیے. قالین بچھ چکی ہے، آپ تشریف لائیے. بہت باریک سا فرق دیکھیے گا واپس میں. اس کا ہوگا قالین بچھ چکا ہے، آپ تشریف لائیے. اب صفر کا ایجاد ہندوستانیوں نے کیا. صفر میں 0. صفر کا ایجاد ہندوستانیوں نے کیا، جبکہ ہے کیا، صفر کی ایجاد ہندوستانیوں نے کی. اب ہے قیام کے سلسلے میں ان کے یہاں کوئی انتظامات نہ تھیں. انتظامات نہ تھیں یا انتظامات نہ تھے، یہ صحیح ہے. اب قدیم زمانے میں ہندوستان کی سرحدیں دوسرے ملکوں سے ملتے تھے. سرحدیں ملتی تھیں یا ملتے تھے؟ دوسرے ملکوں سے سرحدیں ملتی تھیں، یہ دھیان رہے. اب سنیے، غزل کی طرح قصیدے میں بھی وزن، بحر، ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. ردیف اور قافیہ ہوتا نہیں ہے، ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں. اتنی چیزیں گنا رہے ہیں اور ہوتا ہے کہہ رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ کہ غزل کی طرح قصیدے میں بھی وزن، بحر، ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہے. اب دوسرا دیکھیے کہ غزل کی طرح قصیدے میں بھی وزن، قافیہ، ردیف اور بحر ہوتی ہے. تو اس کا صحیح ہوگا کہ غزل کی طرح قصیدے میں بھی وزن، قافیہ اور ردیف اور بحر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیے ایک اور بڑا عمدہ چیز دیکھیے. کل رات ان کے یہاں محفل مشاعرہ منعقد ہوا. شہر کے سبھی شعراء نے شرکت کی. کتنا اچھا جملہ ہے. اور صحیح کیا ہے، یہ غلط ہے. یہ صحیح کیا ہے، صحیح ہے کہ کل رات ان کے یہاں محفل مشاعرہ منعقد ہوئی. محفل ہے نا، محفل مشاعرہ. محفل منعقد ہوتی ہے کہ محفل منعقد ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں محفل ہوئی یا محفل ہوا؟ ہمارے یہاں محفل ہوئی. یہ نہیں کہیں گے ہمارے یہاں کل ہمارے یہاں محفل ہوا تھا. ارے ہمارے یہاں محفل ہوئی تھی، یہ کہا جاتا ہے. شہر کے سبھی شعراء نے شرکت کی. ٹھیک ہے. کل بہت گرمی تھی، درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تھی. درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تھی یا تھا. اور دریائے گنگا ہندوستان کے کئی شہروں سے گزرتی ہے. دریا ہے.
دریا گزرتی نہیں ہے، دریا گزرتا ہے، دریا گزرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اور جملہ سن لیجیے آپ، صحیح ہے لالچ اکثر انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ لالچ، غور کیجیے گا، لالچ کیا ہے؟ صحیح ہے، لالچ انسان کو عاجز کر دیتی ہے۔ ارے وہ لالچ کیا نام کہتے نہیں کہ وہ لالچی ہے، یعنی لالچ جو ہے وہ عاجز کر دیتی ہے یا عاجز کر دیتا ہے؟ لالچ عاجز کر دیتی ہے ہوگا، دھیان رہے۔ بہرحال تو یہ آپ نے دیکھا اس طرح سے وہ غلط جو ہے وہ درست جملے کی نشاندہی آپ نے دیکھی۔ درست جملہ آپ خود پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، رک کے تھم کے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ہے کیا یہ۔ اب آئیے مؤنث اور مذکر کی بات آتی ہے۔ مؤنث اور مذکر، پھر ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے، آپ کو ردیف و قافیہ وغیرہ بھی دیکھیے۔ مؤنث مذکر دیکھیے پہلے آپ واحد جمع بھی پڑھاتے ہیں، دیکھیے دیکھیے واحد جمع جو ہے وہ ہیں تو بہت ساری، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے وہ میں کیسے بتاؤں آپ کو۔ چلیے واحد جمع، واحد اور جمع، ٹھیک۔ جیسے اکبر ایک ہے لفظ، اکبر، اکبر کی جمع ہوگی اکابر، یہ آپ کو اکبر کی جمع ہے اکابر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسم، اسم کی جمع ہوگی اسما، ٹھیک ہے نا۔ اور امیر، سامنے کے جو لفظ ہیں جو آ سکتے ہیں وہ میں لکھا رہا ہوں آپ کو۔ امیر کی جمع ہوگی امرا، امرا۔ اور اصل کی جمع ہوگی اصول، اور ادب کی جمع ہوگی آداب، اور آخر کی جمع ہوگی اواخر، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتے جائیے گا آپ۔ اور آفت کی جمع ہوگی آفات، اور امت کی جمع ہوگی، یہ اس کو کھینچ دیجیے لائن، دیکھیے ہے نا، امت، امت کی جمع ہوگی امم، اور اختیار کی جمع ہوگی اختیارات، اقتباس کی جمع اسی طرح سے اقتباسات، اور برکت کی جمع یہ ہے برکت، یہ ہو جائے گی برکات، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ ہے بیت، بیت کے معنی گھر کے بھی ہوتے ہیں اور بیت کے معنی شعر کے بھی ہوتے ہیں۔ بیت کی جمع ہو جائے گی ابیات، ترجمہ بھی آ سکتا لفظ، ترجمہ، ترجمے کی جمع ہو جائے گی تراجم، ٹھیک ہے۔ اور ادیب بھی لفظ آسان ہے، آ سکتا، ادیب کی جمع ہوتی ہے ادبا، ادیب ہے اس کی جمع کیا ہو جائے گی ادبا۔ اور امر کی جمع امر، امر، امر کی جمع ہو جائے گی امور، اور اثر کی جمع، اثر کی جمع ہوگی آثار، ٹھیک ہے۔ یہ ہٹائیے۔ اخبار کی جمع اخبارات، یہ لکھ دیجیے آسان ہے، دیکھیے اخبار، اخبار کی جمع اخبارات، ٹھیک۔ اسی طرح سے امتحان، امتحانات، اور باغ کی جمع باغ، باغ کی جمع کیا ہو جائے گی باغات،
اور باب کی جمع، باب منے چیپٹر بھی ہوتا ہے، باب منے باب کی جمع ابواب، ٹھیک ہے نا. باب منے دروازہ بھی ہوتا ہے. اور تصویر کی جمع تصاویر، تصویر. تصویر کی جمع تصاویر، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے احسان، احسانات ہے نا. اور دیکھیے میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آ سکتی ہیں، جن کا امکان ہے. دیا تو اس میں بہت کچھ ہے، بہت زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جواب، جواب کی جمع کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جوابات، ٹھیک ہے نا. جواب کی جمع جوابات. اور حرف کی جمع حروف. یہ حرف ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ حروف. اسی طرح سے حالت کی جمع حالات. یہ ہے حالت، یہ جمع ہو جائے گی اس کی حالات. بہت ہے، کہاں تک پڑھیں گے آپ؟ چلیے. خیال کی جمع خیالات. خیال، خیال سے کیا بن گیا؟ خیالات. اور جرم کی جمع آ سکتی، جرم، جرم آ سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جرم کی جمع جرائم، ٹھیک ہے نا. جرائم ہو گیا. میں اب اتنے تو میں نے لکھ دیے، باقی میں آپ کو ایسے ہی پڑھ کے سنائی دے رہا ہوں. یہ اتنے آپ یاد رکھیے گا، سنتے جائیے گا آپ، خالی سنتے جائیے، ٹھیک ہے نا. سنتے جائیے خالی. اب آپ کو جلدی جلدی میں پڑھ دوں گا. جرم کی جمع جرائم. اور حکم کی جمع احکام. حال کی جمع احوال. حرکت حرکات. حاجی حجاج. خاتون خواتین. اور دیکھیں جو ہے سامنے تشبیہ، تشبیہات. جذبہ، ہمارا جذبہ ہوتا ہے، ایموشنس، جذبہ، جذبات. اور حق، حق میرا رائٹ جو ہے حق. حق کی جمع حقوق. اور حکایت حکایات. حکیم کی جمع حکمہ. اور دیکھیے خبر اخبار. اور خلیفہ خلفاء. اور خط کی جمع خطوط. اور دلیل کی جمع دلائل. اور دین کی جمع ادیان. ذریعہ ذرائع. رکن ممبر، ارکان. رکن کی جمع ارکان. اور سامع سننے والا، سامعین. سوال سوالات، جیسے جواب آیا تھا. اور شجر، شجر میں نے پیڑ. شجر کی جمع اشجار. اور شریک شرکا. اور شیطان، شیطان ایک ہوتا ہے. شیاطین. اسی طرح سے رسالہ رسائل. اور یہ نہیں آئے گا، خیر بتا دے رہے ہیں پھر بھی. رفیق میں نے دوست ہوتا ہے. رفیق کی جمع رفقا. اور سبق کی جمع اسباق. شخص کی جمع اشخاص. یہ ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے. شعر، شعر ایک ہوتا ہے اشعار. شعر کی جمع اشعار. اور شاہد شواہد. صاحب کی جمع اصحاب. اور اسی طرح سے میں سب چھوڑتا چل رہا ہوں، جو نہیں آئیں گے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو آئیں گے وہی بتا رہا ہوں آپ کو. اور ذکر کی جمع اذکار. رئیس رؤسا. اور رسم، رسم چلتی نہیں، رسمیں چل رہی ہیں. رسم رسوم، رسوم جا رہی ہے. اور دیکھیے آگے شاعر ایک ہوتا ہے. شعراء، شعراء. اور شریف شرفا. اور صنف اصناف. میں تیزی سے چل رہا ہوں، ختم ہو رہی بات. واحد جمع ختم ہو رہی ہے، پھر دوسری طرف چلیں گے مؤنث مذکر کی طرف. دیکھیے ضرورت ضروریات. اور ظاہر ظواہر.
عمل اعمال، عزیز اعزا، عزیز اور اعزا دیکھ لیجیے ذرا صحیح کیسے لکھا جائے گا. عزیز عین یہ عین زے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹانا پڑے گا تب کہیں ہم نیا لکھ پائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں عزیز اور اعزا. ہیں عزیز، عزیز کہاں گیا؟ یہ ہے عزیز، دیکھیے عزیز، اس کی جمع ہو جائے گی اعزا، عزیز کی جمع اعزا، ٹھیک ہے نا. اور غریب، یہ ہے بہت امپورٹنٹ، غریب، غریب کی جمع کیا ہے؟ غربا، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ عالم، علماء، عالم کی جمع کیا ہے؟ علماء. ایک صاحب نے کہا کہ جو اس میں حمزہ لگا تو اس کو ہم پڑھیں گے علماء. مذاق اڑا رہے ہیں اردو کا، علماء تھوڑی ہے، علماء کو بلا رہے ہو کیا؟ علماء آئیے. ارے عالم کی جمع علماء، بس علماء نہیں کہیں گے، حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، بس علماء. غریب کی جگہ غربا، غربا یہ سب تھوڑی ملا ہو جائے گی. خیر، تو مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ اردو کا. خیر، اچھا فوج کی جمع، یہ فوج آ سکتا ہے یار، ہیں فوج کی جمع کیا ہو جائے گا؟ افواج. ہیں پھر لکھنے لگے ہم. پھر فلک کی جمع افلاک، قاعدے کی جمع قواعد، قصیدہ قصائد. اور قسط ہوتی ہے، پہلی قسط دوسری قسط، یہ بہت مشکل ہے، آ ہی نہیں سکتا. لیکن پتہ نہیں کہیں آ گیا تو کیا کر لیں گے آپ، اب ہم کو کہیں گے کہ سر نے بتایا نہیں. قسط کی جمع اقساط، تو سے آخر میں. اور قید کی جمع قیود ہے. اور طرف کہتے ہیں اس طرف کی جمع اطراف، یہ طرف، یہ ہے طرف کی جمع اطراف. یہ ہو گیا. اور طالب کی جمع طلبہ. اور عنصر عناصر، عام عوام. اور عدد اعداد، علم علوم. علم کیا ہے؟ علم کی جمع یہ آ سکتا ہے علم، یہ امپورٹنٹ ہے. علم کی جمع علوم آ سکتا ہے یہ. غزل غزلیات، فقیر فقراء جیسے غربا تھا. فساد فسادات، کہتے نہیں فسادات ہوتے ہیں. اور قانون کی جمع قوانین. اور دیکھیں آپ کے ضلع ایک ہے، اضلاع ہے. طور اتوار، طفل اطفال، عاقل عقلا، عادت عادات. عورت کی جمع عورتیں. اور غرض کی جمع اغراض. فن فنون، فائدہ فوائد، فکر افکار، قوم اقوام، قرینہ قرائن، قلب قلوب، قافیہ قوافی. قافیہ ایک ہے، قوافی. اور قبر قبور، قبر ہوتی ہے گریو یارڈ، قبرستان، قبر قبور. اور قسم اقسام، کتاب کتب. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. اور کنکر کی جمع کیا ہے؟ کنکر بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہو کوئی ایسا بیٹھ گیا ہو، کنکر رکھ دیا اس نے اٹھا کے، کیا کر لو گے؟ کنکر کی جمع کنکریاں. لطیفہ لطائف، لغت لغات ہیں. اور مرتبہ مراتب، ملک ممالک، منزل منازل، مسجد مساجد، محفل محافل، مطبع مطابع، مسئلہ مسائل، مورخ مورخین، موقع مواقع، موت اموات. ایک موت ہے، اموات، ٹھیک ہے نا. معلوم معلومات، مذہب مذاہب، نکتہ نکات. اور قصہ قصص، کبیر کبائر، لفظ الفاظ، یہ آئے گا لفظ الفاظ. اور لہر کی جمع کیا ہوگی؟ لہریں. مشہور مشاہیر، ملک املاک. اور معنی معانی، مغرب مغارب، مجلس مجالس. مجلس آئے گا، مجالس اس کی جمع، یہ آئے گا ضرور، امپورٹنٹ ہے. مقصد مقاصد. اور مرض امراض، یہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں سب تو آئیں گے تو کہ 20 پوچھ لیں گے، ارے یہ امپورٹنٹ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اتنی تو عقل آپ کے پاس ہے نا. نور انوار، نقصان نقصانات، کافر کفار، کلمہ کلمات، لقب القاب، لمحہ لمحات، مدرسہ مدارس، مکتوب مکتوبات، ہے نا. اور مرثیہ آ سکتا ہے، اس کی جمع ہوتی مراسی. اور مقبرہ
مقابر، مطلب کی جمع ہوگی مطالب، مضمون مضامین، محقق محققین، بہت گاڑا ہے آ سکتا ہے، اور محاورہ محاورات، مصنف مصنفین، مکتب مکاتب، نصیحت نصائح، نقش نقوش۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ ہو گئی بات آپ کی، کس کی بات چل رہی تھی؟ واحد اور جمع۔ میں نے ابھی، آپ میرا ویڈیو اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس طرح سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا یہ واحد جمع کیا چیز ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کے مؤنث اور مذکر کی طرف۔ مؤنث مذکر کسے کہتے ہیں بچوں؟ مؤنث کہتے ہیں، دیکھیے، فیمیل کو، اور مذکر کہتے ہیں میل کو، ہیں؟ تو جینڈر جو ہوتے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں ہم۔ میل فیمیل پڑھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو، ٹھیک؟ میل فیمیل سمجھتے ہیں؟ چلیے پڑھاتے ہیں آپ کو ہم۔ تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں اسے۔ کیا ہے؟ مؤنث، یہ ہے مذکر، اسے تذکیر بھی کہتے ہیں اور تانیث بھی کہتے ہیں اسے۔ یعنی تانیث تو یہ ہو گیا، دیکھیے تانیث یہ ہے، یہ تانیث ادھر والا، یہ تانیث ہے اور یہ تذکیر ہے۔ اب آپ سے کہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ ان کے جو ہے وہ اس کا مؤنث بتائیے، یا پوچھ لیں کہیں کہ جو ہے اس کی تانیث کیا ہوگی، تو اب آپ کہیں سر یہ تانیث کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی چیز ہے، تانیث ہے، مؤنث ہے۔ مذکر میں کیا ہے؟ مذکر میں وہی تذکیر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے 2-4-10 ہم آپ سے لکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے نا۔ مذکر مؤنث میں کیا ہے؟ دیکھیے استاد کا کیا ہوگا؟ یہ استاد ہے، جیسے ہم نے یہ تو لکھ دیں۔ چلیے پہلے مذکر لکھتے ہیں، پہلے مذکر اور مؤنث ہے، تو استاد کا کیا ہوگا؟ استانی، استاد ہے، استاد، استانی۔ اور بچہ بچی، بیگ کا بیگم، یہ بیگ ہے، دیکھ لیجیے آپ، یہ مشکل تھوڑا سا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ یہ بیگ کا ہوگا بیگ کا بیگم، ٹھیک۔ اور پسر، پسر مانے بچہ، پسر کا ہو جائے گا دختر، ٹھیک۔ پوتا، پوتی، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اور حسین، بہت حسین ہے آدمی ہے، تو حسین کا کیا ہو جائے گا؟ حسینہ، حسینو نہ لکھ دیجیے گا، حسینہ۔ اور خان کا خان، یہ دیکھیے خان ہوتے ہیں، خان کا ہو گیا خانم، خان کا خانم۔ درزی، درزن۔ راجہ، راجہ بچوں کی بات ہے، راجہ رانی۔ سمدھی، سمدھن۔ شیر، شیرنی۔ ابا، اماں۔ بندہ، بندی، بندہ بندی، دیکھیے یہ اللہ کا بندہ ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ بندی ہے اللہ کی، ٹھیک، بندی ہو گئی۔ اور بھکاری، بھکارن۔ پدر، پدر، مادر، ٹھیک ہے نا۔ اور جوگی، جوگن، جوگی، جوگی، جوگن، ٹھیک۔ حاجی، حجن۔ دولہا، دلہن۔ ڈاکٹر، ڈاکٹرنی۔ اور ساحر، جادو کرنے والا، ساحرہ، ساحر، یہ آ سکتا ہے، ساحرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور سید، سیدہ، یہ بھی آ سکتا ہے، سید، سیدہ، ٹھیک ہے نا۔ شاعر، شاعرہ، یہ ہے شاعر، شاعر کا کیا ہوگا؟ شاعرہ ہے۔ اور یہ بالغ، بالغہ۔ باپ، ماں۔ بھائی، بہن۔ پڑوسی، پڑوسن۔ چاقو، چھری۔ خادم، خادمہ، کیا ہو جائے گا؟ خادم، یہ ہے خادم، خادم، خادمہ۔ اور دھوبی، دھوبن۔ دیو، دیوی، یہ بھی دے دیا انہوں نے، دیو، اور ہو جائے گا
देवी, ठीक है ना। और जाहिद, ये आ सकता है थोड़ा सा, इसका हो जाएगा जाहिदा, ठीक है ना। और सुल्तान, सुल्ताना, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है ना। और शाहिद, शाहिदा, जैसे जाहिद जाहिदा वैसे शाहिद शाहिदा, शाहिद शाहिदा। ये आपके हो गए मुअन्नस और मुज़क्कर, ठीक। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब आपका आता है इसमें मुअन्नस मुज़क्कर के बाद, हाँ इसको हटा दें, मुअन्नस मुज़क्कर हो गया आपका, वाहिद जमा भी हो गई आपकी। अब क्या रह गया, आपको ख़त लिखना बता देते हैं हम आपको, है ख़त की तरफ चलते हैं। आइए, ख़त लेटर राइटिंग का आपने पूछा था कि फॉर्मेट सर आप बता दीजिए, है। देखिए फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, है क्या है ये देखिए आप। मान लीजिए ख़त आया, इसमें इन्होंने पूछा है, देखिए क्या कह रहे हैं कि राइट ए लेटर इन उर्दू इन अप्रॉक्सीमेटली 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बेलो। नीचे दिए गए मौजूआत में से किसी एक मौजू पर लगभग 120 अल्फाज पर मुश्तमल उर्दू में ख़त लिखिए। अपने शहर के पुलिस कमिश्नर के नाम ख़त लिखिए और बताइए कि आपके महल्ले में कुछ दिनों से रातों में मुकफ़ल घरों में चोरियां हो रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी माली नुकसान हो रहा है। लिहाजा उनसे गुजारिश कीजिए कि महल्ले वालों को इस परेशानी से निजात दिलवाने के लिए रात में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ियों का इंतज़ाम करें। इस पर ख़त लिखना आपको, किसके नाम लिखना है, पुलिस कमिश्नर के नाम, ठीक है ना। तो चलिए यही इसी को लेते हैं। या फिर आपके दोस्त ने एक तकरीरी मुकाबले में अव्वल इनाम हासिल किया है, ख़त लिख कर मुबारकबाद दीजिए। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, रस्मी और गैर रस्मी ख़त, ठीक है ना। ये मेरे पास में फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है मेरे पास में, ये मैंने लिखा था ये, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मेट है इसका। तो फॉर्मल लेटर थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि यूँ लिखेंगे कि मोहतरम अफसर साहब, नगर निगम लखनऊ, आली जनाब की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारे इलाके वजीरगंज वार्ड में ये दूसरा है, देखिए उन्वान वही है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चलिए लिखता हूँ आपको, बहुत आसान ज़बान में लिखता हूँ, ठीक है ना। ये रस्मी ख़त है। तो मोहतरम अफसर साहब किसके नाम लिखना है, इसमें इन्होंने बताया है पुलिस कमिश्नर के नाम। मान लीजिए पुलिस कमिश्नर के नाम लिखा है, मोहतरम पुलिस कमिश्नर साहब, है मोहतरम पुलिस कमिश्नर साहब लखनऊ, ये लिखा आपने। अब यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है ना। आली जनाब की खिदमत में अर्ज़ है, आली जनाब की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारे इलाके की वजीरगंज वार्ड में गंदगी बहुत फैल चुकी है, हैं। इलाके में गंदगी के सिलसिले में लिखवा रहे हैं आपको, वो नहीं है आपकी, ठीक है ना। हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, हर तरफ कूड़े का अंबार है, अंबार हर तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, हैं। मच्छरों और
जरासीम की वजह से बीमारियों के फैलने का ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। कई रोज से सफाई करने वाला भी नहीं आया है। कई रोज से सफाई करने वाला भी नहीं आया है। और इलाके के लोग फिक्रमंद हैं और परेशान हैं कि इसका किसी तरह से तदारुक होना चाहिए, वरना भारी नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। इलाके के लोग 120 अल्फाज में लिखा ना, इसीलिए इलाके के लोग परेशान हैं कि इसका किसी तरह तदारुक हो, वरना भारी नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। और दूसरी पैराग्राफ में लिखेंगे, लिहाजा सफाई करने वाले को जल्द अज जल्द, यहाँ लिखो दूसरे पैराग्राफ है, लिहाजा सफाई अमले को जल्द अज जल्द भेजने की जहमत करें। ताकि महल्ला साफ शफाफ ताकि महल्ला इसको लिख दीजिए गंदगी से पाक हो सके। बहुत आसान सा जुमला, ठीक है ना। अब आप लिखेंगे हम आपके ममनून रहेंगे। हम सभी अहले महल्ला आपके शुक्रगुजार रहेंगे, ठीक। और लास्ट में लिख दीजिएगा आपका खैर ख्वाह, अपना नाम लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? आपका खैर ख्वाह, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, बस हो गया। और इसमें डेट तारीख डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इलाका लिख दीजिए लखनऊ। अरे लखनऊ तो वहाँ लिखा ही हुआ आपका। ये आपका लेटर राइटिंग हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए गौर से, ठीक। इसको आपने देख लिया। चलिए अब आते हैं आपके रदीफ़ और काफ़िया की तरफ। है रदीफ़ और काफ़िया जो है बहुत आसान है, एकदम आसान है। पूछ लिया आपने रदीफ़ और काफ़िया। चलिए इतनी गज़लें आपको मैंने पढ़ा दी। गज़लों पे मैं पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया होगा कि इसमें रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, सब बताया। कोई बात नहीं, फिर बताते हैं आपको, ठीक। चलिए मान लीजिए गज़ल का मैंने कोई एक शेर लिखा आपके सामने। ये गज़ल का शेर है, गज़ल का शेर लिखा आपने, ठीक है ना। कि वही ले लीजिए गज़ल आपके। अरे है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की है। दूसरा क्या है?
آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ہے اور جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ اب آئیے دیکھیے، ٹھیک ہے نا، تو ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ہے، بوریا نہ ہوا، گلا نہ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہلاتا ہے قافیہ، جو ایک ہی طرح کی آواز ہوتی ہے، جو رائمنگ ورڈس آپ کہہ لیجیے اس کو، آپ قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بوریا نہ ہوا، گلا نہ ہوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، تو برا نہ ہوا، بوریا نہ ہوا، گلا نہ ہوا، ہے نا۔ اور نہ ہوا جو ہے یہ ردیف ہو گیا آپ کی، قافیہ کیا ہو گیا، بوریا، اور اسی طرح سے جتنے بھی چیز ہیں، بوریا، گلا، اور ردیف کیا ہو گئی، نہ ہوا، ہر جگہ وہی ردیف وہی آئے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ پانی آدھا گلاس پانی جو بھائی فطری چیز ہے، پانی تو پی سکتے ہیں، پانی میں کیا پریشانی ہے نا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا رسا، شکریہ، الحمدللہ۔ دیکھیے تو کیا ہوا کہ قافیہ ردیف سمجھ، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، حباب، سراب، جواب، یہ سب قوافی ہیں، یہ سب قافیے ہیں، کی سی ہے، کی سی ہر جگہ آئے گا۔ پوری غزل سنا دینا ہم آپ کو، سنیے پوری غزل میر کی کیا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، گلاب کی سی ہے ردیف چل رہی ہے، گلاب قافیہ ہے، اور بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، خراب کی سی ہے جو آخر میں جو آتا ہے نا، نہ ہوا کی سی ہے جو ہے وہ ردیف ہے، اور میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر کی غزل میں نے آپ کو سنا دی پوری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اسی طرح کے اسی طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ قوافی ہوتے ہیں، یہ قافیے کی جمع قوافی، اور ردیف کیا ہوتی ہے، نہ ہوا، وہاں کسی ہے۔ تو کوئی بھی غزل اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی غزل کی کتاب دینا ذرا ایک منٹ، نیچے رکھی ہو کتاب، نیچے، اور اسی کے نیچے اور نیچے دیکھو، اسی میں، ہاں یہ انگوٹھا اور نیچے، یہ ہے دیکھیے، اس میں ہم آپ کو غزل میں سنا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے سنیے گا اب آپ، ردیف اور قافیے کی بات ہو رہی ہے، پیا باز پیالہ پیا جائے نا، پیا باز ایک دل جیا جائے نا ہر جگہ آئے گا، جائے نا کیا ہے، ردیف، پیا جائے نا، پیا، جیا، یہ سب قافیے ہیں، کئی تھے پیا بن صبوری کروں، کہیا جائے اما کیا جائے نا، کیا قافیہ ہے، جائے نا پھر وہی آیا، آخر میں جو آ رہا ہے جائے نا یہ ردیف ہے، یہ تو قلی قطب شاہ سے اٹھا کے میں نے بتا دیا آپ کو میں نے۔ اب آئیے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، دعا، وفا، چھپا، نہا، یہ سب قوافی ہیں، کر چلے ردیف ہے، ٹھیک۔ کیا ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، وہی بات آ رہی، ادا کیا، اس میں کون سا ہے، برا، گلا، آزما، بوریا ہے، اور بھلا، ادا، سرا، نہ ہوا تو ردیف ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، نہ ہوا ردیف ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گئی آپ کی، اور اب سنیے پروین شاکری کی غزل ہے، اس میں دیکھ لیجیے آپ،
وہ تو خوشبو ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا پھول کدھر جائے گا، ہر جگہ وہی آئے گا، کدھر جائے گا، اتر جائے گا، گزر جائے گا، ٹھہر جائے گا، جائے گا آ رہا ہے، جائے گا ردیف ہو گئی، اور کدھر اتر گزر ٹھہر اتر سر، یہ سب قافیے ہیں. بات ردیف اور قافیے کی بھی کلیئر ہو گئی آپ کی. اب آپ کی باری آتی ہے ایسے رائٹنگ کی. میں نے عید پر آپ کو مضمون لکھنا سکھایا آپ کو. میں آخری بات چل رہی ہے جناب علی ہیں، آپ اردو بولیے اچھے رنگ سے، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا، مان لیجئے آپ کو کسی بھی عنوان پر جو ہے وہ کتنے ورڈ میں آگے لکھنے کے لیے. دیکھیے کتنے ورڈ میں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 250 ورڈ میں. ٹھیک ہے نا. رائٹ اے شارٹ کمپوزیشن ان اردو آف اپروکسیمیٹلی 250 ورڈس آن اینی ون آف دا فالوئنگ ٹاپکس. درج ذیل موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے. اچھا پڑوسی آپ کا ایک ہمدرد دوست اور مشکل وقت کا ساتھی بھی ہوتا ہے. اپنے کسی پڑوسی کے بارے میں بتائیے کہ ان کی کون سی بات آپ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے. پڑوسی کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو. اچھا پڑوسی اگر مل گیا ہے تو اس کے بارے میں خوب تعریفیں لکھیے آپ ہیں. لالچ بری بلا ہے. کسی دلچسپ کہانی کے ذریعے اس محاورے کی وضاحت کیجیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کسی مشہور شخصیت کی زندگی جینے کا موقع ملے تو وہ کون ہوگا اور کیوں. APJ عبدالکلام کو آپ نے لے لیا مشہور شخصیت. آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، جواہر لال نہرو، کوئی بھی لے لیجیے آپ. اور اگر لڑکیاں ہیں تو کہیں مدر ٹیریسا ہیں. اب بچیاں ہماری سامنے بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، آپ کہتی ہیں مجھے تو مدر ٹیریسا پسند ہے. ارے آپ کو کسی کو بھی لے سکتی ہیں آپ ہیں، جو بھی آپ کی پسندیدہ ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب کوئی ضروری نہیں ہندوستانی ہی ہو، آپ کسی پر بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. دینی بھی ہو سکتی ہیں، حضرت عائشہ، کوئی بھی، خدیجہ، کسی کو بھی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو کسی مشہور سے یہ ہو گیا. تہوار ہمیں جوش و خروش سے بھر کر ہمیں اپنی تہذیب یعنی کلچر سے جوڑے رکھتے ہیں. اپنے پسندیدہ تہوار کے بارے میں بتاتے ہوئے تہواروں کی اہمیت کو بیان کیجیے. اب آپ سنیے، تہوار کے بارے میں لکھنا ہے، یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے. تہواروں کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے بہت سارے، ہے نا. تو ہم اب اس پہ آپ کو لیکچر دے دیں یا آپ کو پورا مضمون لکھوانا بتا دیں ہم آپ کو. دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ پڑوسی کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، مان لیجیے اچھا پڑوسی، اگر آپ لکھ دیں اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی یہ ایک مضمون ہے. اس پر آپ کو لکھنا ہے کتنے الفاظ پر مشتمل؟ 250 الفاظ پر مشتمل آپ کو لکھنا ہے مضمون. تو آپ پہلے جو ہے وہ اپنے ذہن میں ووکیبلری، ٹھیک ہے نا، ذخیرہ الفاظ جمع کر لیجیے آپ پہلے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کی مدد سے آپ سب لکھ سکتے ہیں. پڑوسی کا نام کیا ہے؟ مان لیجیے پڑوسی کا نام ہے حمید. ٹھیک. ان کی اہلیہ کا کیا نام ہے؟ زیبا. ٹھیک. ان کا نام لے کے آپ کو لکھنا ہے. حمید صاحب کا تعلق کیا ہے؟ حمید صاحب کیا ہے؟ وہ سرکاری ملازم ہے. وہ لکھتے چلے گئے سرکاری. آپ کو کہانی بنانا ہے نا، سرکاری ملازم پڑوس میں جو رہتے ہیں آپ کے، جو بھی ان کے بارے میں لکھنا آپ کو. دیکھیے میں اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ لکھتے چلے جائیں گے، انہیں سے آپ جملے بنا ڈالیے، وہ آپ کا مضمون ہو گیا. وہ کوئی مشکل تھوڑی ہے. مان لیجئے آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جو میرا پڑوسی ہے، میرے پڑوسی کیا ہے؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا پڑوسی جو ہے وہ ایک آرتھوپیڈک وہ ہے، ڈاکٹر ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اور ان کا نام محمود نام ہے ان کا. محمود صاحب جو ہے وہ بہت خوش مزاج ہیں. ان کی طبیعت جو ہے بڑی اچھی ہے. وہ بڑے جو ہے جب بھی ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ہم کو، اور گھر سے باہر جب نکلتے وقت ہم سے جو ہے سلام دعا کرتے ہیں. جب کبھی مل جاتے ہیں تو روک کے میرا حال چال پوچھتے ہیں، ہے نا. حالانکہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب کبھی بھی نگاہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو پہلے وہ سلام کرتے ہیں بڑھ کے. یہ ان کی خوبی ہے. ایک بار ایسا مجھے واقعہ یاد ہے، میں خود کہانی کر رہا ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ گیس سلنڈر ختم ہو گیا اچانک. رات کا وقت تھا، کھانا بن رہا تھا، مہمان بھی آئے ہوئے تھے. کیا کیا جائے بھائی؟ تو میں نے بہت تکلف کر کے، کیا کریں بھائی، مصیبت آئی بھی، مہمان گھر میں موجود ہیں اور ایک دم سے وہاں جو ہے وہ کھانا بن رہا ہے نا. کباب پراٹھے تیار ہو رہے ہیں، بریانی سب چڑھی ہوئی ہے، اور ایک دم سے گیس چلی جائے تو کیا ہوگا؟ کہاں سے آپ سلنڈر لے آئیں گے آپ؟ میں نے محمود صاحب کو دستک دی.
محمود صاحب نکلے اور ہم نے کہا کہ بھائی کیا بتائیں میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ آپ اگر یہ اس طرح سے ارے کہنے کا ایسی کیا بات، ارے یہ رکھا سلنڈر یہ آپ کا ہی تو ہے، اٹھا لیجیے آپ، یہ اس طرح سے کام آئے وہ ہمارے۔ اور ہاں ہمیں یاد ہے میرے والد صاحب اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے، تو والد صاحب کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں آئے تھے، تو پتہ ہی چلا کہ محمود صاحب جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نیک دل ہیں، وہ یعنی ہمدرد بھی ہیں بہت زیادہ۔ اچھا ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جو ہے وہ بڑی خوش مزاج ہیں، اور ان کی اہلیہ سے ہماری اہلیہ سے بڑی دوستی ہے، اچھی خوب شنتی ہے نا۔ حالانکہ لوگ یہ دونوں کم ملتی ہیں آپس میں، لیکن بات چیت بڑی اچھی رہتی ہے، آپس میں شیئرنگ رہتی ہے ایک دوسرے کو سے چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو کرنا۔ اور یہ ہے کہ کبھی ہماری ہم تو چلے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ، مگر یہ ہے کہ کبھی ہماری جو ہے وہ کہیں اگر ان کو جانا ہوا تو شاپنگ میں بھی ساتھ میں چلی جاتی ہیں، ہے نا۔ اور جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خود ٹیچر ہیں وہ، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ بیمار پڑ گئے، ہمارے ٹیوٹر جو پڑھانے آتے تھے بچوں کو ہمارے وہ بیمار پڑ گئے، تو ہوا یہ کہ اب امتحان قریب ہے، کیا کریں، عین موقع پہ بیمار پڑ گئے۔ وہی ہوا کہ پھر کام آئی ان کی اہلیہ کام آئی، ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا اور انہوں نے پڑھایا، اور بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے فیس نہیں لی اور یہ کہہ دیا کہ پڑوسی ہیں آپ، ہم آپ سے فیس لیں گے۔ کن کن باتوں کو ہم یاد کریں ان کی، کن کن یعنی یہ ہیں ساری خوبیاں، اور ان کی خوبیاں دیکھ کر ہمیں اپنی کمیوں کا اندازہ ہو کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، تو ہم بھی ایسے کام کریں گے جس سے کہ ان کی مدد ہو سکے، ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ وہ صرف اچھا دیکھیے، جو اچھی خاتون ہوگی اور جو اچھا مرد ہوگا وہ ایک کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ سب کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو باہر بھی جب جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں محمود صاحب کے بارے میں ارے تو بہت بڑھیا آدمی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگانا ہے تو آتش کا وہ شعر یاد رکھیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تمہاری ایبسنس میں تم کو کہتی کیا ہے خلق خدا، اور لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ معلوم بھی ہے تمہیں اپنے بارے میں؟ عقلیں پڑھو بلا وجہ کے لیے کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں، ارے پتہ کرو پہلے پیٹ پیچھے تمہارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر حسن عمل کریں گے، اچھا جو ہے رویہ اختیار کریں گے، مزاج اچھا رکھیں گے، ہے نا، اور آپس میں تعلقات اچھے رکھیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، خلوص نیتی سے پیش آئیں گے، تو آپ کا اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا، آپ کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، اس کے آپ کے اثرات، ہے نا، وہ آپ کو چاہے گا اور آپ اس کے دل میں جو ہے وہ جگہ کریں گے اپنے دل میں، ہے نا، دل میں اس کی جگہ بنا لیں گے اپنی۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں ہمارے پڑوسی میں، اور اتنی خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں بھائی، مگر یہ ہے کہ بھائی ہم بھی اس تیاری کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری کیا ہے کہ میں بھی کبھی کبھی بھائی ان کو جو ہے دعوت شیراز پہ بلا لیتا ہوں۔ دعوت شیراز کہتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ بھی بنا ہے، ارے بھائی دال ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، چاول ہے نا، اور دہی ہے، منگا لیے باہر سے، تھوڑے سے کباب منگا لیے، ہے نا، چٹنی ہے، اچار ہے، سلاد ہے، یہ سب لگا دیا، تو جو روز کھانا کھایا جاتا ہے اسے دعوت شیراز کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، پانی تک تو پلاتے نہیں ہیں، وہ چائے کیا پلائیں گے، کھانا تو بہت دور ہے ان سے، تو ایسے ایسے بخیل پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ جو ہے وہ آپ اگر کسی کو کھانے پر بلائیں گے تو محبت پیدا ہوگی، اپنائیت آئے گی۔ ارے آپ کچھ کریے تو آپ خود ہی سوکھے ساکھے بیٹھے رہتے اپنے گھر پہ دروازے بند کیے ہوئے، تو اس میں کون، جب آپ نے اپنے ہی گھر کے دروازے بند کر لیے تو دروازے کھلیں کہاں سے ہیں؟ تو آپ کے نصاب میں بھی وہ ہے ڈرامہ ہے، دروازے کھول دو، کہاں کے دروازے کھولتا ہے وہ، اپنے دل کے دروازے، اپنے دماغ کے دروازے، اپنے روح کے دروازے۔ تو یہاں جو پڑوسی کا معاملہ ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ کم سے کم آپ اپنے جو ہے وہ یہ دروازوں کو کھولیں۔ بہرحال آپ اچھا سلوک کریں، پڑوسی بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ہاں یہ ذرا سا مشکل معاملہ ہے کہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے پڑوسی جو ہے وہ بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں، جینے نہیں دیتے، جینا حرام کر دیتے ہیں وہ، اور وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اچھا پڑوسی مل جاتا ہے، وہ خوش نصیب ہیں وہ۔ بہرحال تو اس طرح سے آپ پہلے اپنے ذہن میں یہ تیار کر لیے گا کہ یہ عنوان ہے، اس میں یہ اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ لکھتے چلائیے، ایک رف کاغذ پہ اس کو لکھ ڈالیے گا پہلے، اور اسی سے جملے جو ہے ترتیب دے لیجیے گا، آپ 250 الفاظ میں لکھتے چلے جائیں گے۔ جب آپ لکھنا شروع کریں گے آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ سے، نیا عنوان آئے گا، پڑوسی آئے گا، میں نے پڑوسی کے بارے میں اتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی، اسی کو اور ایکسپینڈ کر دیجیے، پھیلا دیجیے، آپ کا یہ مضمون تیار ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پیارے بچوں، اب میں بہت تھک گیا ہوں اور
اتنی ساری چیزیں ایک ہی بار میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو اس کا جو گرامر کا جو پیپر ہے وہ اچھا جائے گا انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، کیا کیا بتایا آپ کو، مؤنث مذکر بتائے، واحد جمع بتائی، اور لیٹر رائٹنگ بتا دیا آپ کو میں نے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے فارمل لیٹر بتایا ہے۔ انفارمل لیٹر کیا ہوتا ہے؟ انفارمل لیٹر میں یہ کہ اپنے دوست کو جیسے کوئی خط لکھنا ہے نا، اس کی یاد آ رہی ہے، یا اپنے انکل کو خط لکھنا، انکل ہمارے عرب میں رہتے ہیں، ان کو خط لکھنا، وہاں تفصیلی خط لکھ دیا اس میں، تو اس میں خط میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے جذبات شامل ہوتے ہیں، احساسات شامل ہوتے ہیں، بڑا لمبا خط ہوتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لکھتے چلے جاؤ۔ دو خطوط پہلے لکھے جاتے تھے، بہت طویل خط لکھے جاتے تھے، 4 4 5 5 6 6 7 7 پیج کے، میں نے بھی لکھے ہیں خط بہت سارے ہیں، اور وہ اس کی وہ نہیں پوچھا جائے گا وہ اتنا، لیکن یہی پوچھا جائے گا، یہ فارمل لیٹر پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خط بھی ہو گیا آپ کا، ایسے بھی ہو گیا، اور ردیف و قافیہ بھی ہوگا، تلمیح بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور مجھے کچھ اور نہیں یاد آ رہا ہے کہ اور کیا چیزیں ہوں گی۔ وہ دیکھیے ایک ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جس کو ہوموفونس کہتے ہیں، متضاد بھی ہوتے ہیں، متضاد کے معنی الٹے کے ہوتے ہیں، الٹا بھی مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا، صبح کا ہوگا شام، الٹا ہوتا ہے متضاد، ہے نا، وہ نہیں آئے گا جہاں تک کہ میرا خیال ہے۔ بہرحال اتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہی گرامر ہے، یہی آئے گا، اور لفظ کا املا صحیح کرنے کو آئے گا، جملے کا املا صحیح کرنے کو آئے گا، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور 1 2 دن رہ گئے ہیں آپ کے، آپ خوب مشق کیجئے، محنت کیجئے، اردو کی زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کیجئے، اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور میں بچوں کے نام تو نہیں لینا چاہتا، میرے سامنے سب بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے مسکرا رہے ہیں، اور خدا کرے کہ آپ زندگی بھر مسکراتے رہیں، یہ میری دلی دعا ہے۔ اور پیپر جب آپ کا اچھا ہو جائے تو مجھ کو میسج ڈالیے گا، آپ لکھیے گا سر آپ نے جو پڑھایا تھا وہی سب آیا، اور وہی میں نے کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے کمزور بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو بہت ذہین بچے ہیں وہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل پریشان مت ہوئیے گا۔ جتنی چیزیں آپ کاش کی سامنے میرے ہوتے، تو بیٹھے ہوتے، فزیکلی آپ بیٹھے ہوتے، تو آپ کچھ اور کہتے کہ سر یہ بھی پڑھا دیے، یہ بھی بتا دیے، تو میں آپ کی وہ بھی باتیں حل کر دیتا۔ بہرحال حتی الامکان، حتی الوسع، اپنی استطاعت بھر میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں، اور قواعد کے سلسلے میں گفتگو کر لی ہے۔ بہرحال یہ کہ ہمارے ویڈیوز کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اردو کے فروغ میں اپنا زیادہ سے زیادہ تعاون پیش کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، شب بخیر۔